فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی ہم نکال چکے ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے کو۔ ڈاکٹر نے اسرار صاحب کے پریشان چہرے کی جانب دیکھتے مختصراً کہا۔ کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو اب بھی بتا دیں۔ اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ کوریڈور میں کھڑے تمام افراد دادو، نیلم، ابرار صاحب، عالیہ، ریان ڈاکٹر اور اسرار صاحب کی جانب متوجہ تھے۔ نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گولی گوشت میں لگی تھی، رخ موڑنے کی وجہ سے ہڈی متاثر نہیں ہوئی، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بار ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازتا نکل گیا۔ یا الہی تیرا شکر ہے، عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں کہا تھا۔ سب کے چہروں پر موجود پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ چونکہ پولیس کیس تھا تو ASP وہاج آئے تھے۔ پہلے تو آہل کے ہائی وے جانے پر باز پرس کی گئی۔ سر، مجھے اطلاع ملی تھی کہ N25 سے شام کے وقت اسلحے سے لیس ٹرک گزرنے والے ہیں، تبھی میں وہاں گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ آہل نے ہموار لہجے میں بات مکمل کی۔ آپ کو ہائی وے پولیس کی ڈیوٹی پر شک تھا کیا؟ SP کا لہجہ کاٹ دھار تھا۔ نو سر، آہل کا سر جھک گیا۔ اس کو روم میں شفٹ کیا گیا تھا، وہیں پوچھ گچھ جاری تھی۔ پھر بغیر اطلاع کے جانے کی وجہ؟ سوری سر، وہ شرمندگی سے بولا۔ مس نیلم ابرار کو بلاؤ۔ SP وہاج نے حوالدار کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلم گھبراتی ہاتھ مسلتی اندر داخل ہوئی۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ SP وہاج کی نظریں حسن کے پیکر پر جم سی گئی تھیں۔ جب وہ اتنی بکھری حالت میں بھی اتنی پرکشش لگ سکتی تھی تو سنگار میں تو قیامت کی ادا لگنی تھی۔ SP وہاج کی نظریں نیلم پر محسوس کر کے آہل نے ضبط کی کڑی منزلیں طے کی تھیں۔ آئیے مس نیلم۔ SP وہاج نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آر یو اوکے؟ نیلم کو جذبس ہوتے دیکھ کر SP وہاج نے گہری نگاہوں سے تکتے کہا۔ وہ اس بات پہ سر ہلا گئی۔ آپ نے ASP آہل کو کیوں بلایا، اپنے والد کو کیوں نہیں؟ SP وہاج کے سوال پر نیلم گڑبڑا گئی۔ کیا آپ نے فائر کرنے والے شخص کو دیکھا تھا؟ SP وہاج کے سوال پر جمپ کر کے ایک شبیہہ نیلم ابرار کے سبز کانچ میں سمائی تھی۔ ہو نہ ہو حملہ اسی جنگجو نے کیا ہے، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ وہ اپنے دماغ سے الجھ رہی تھی جب SP وہاج کی آواز نے اسے واپس حال میں کھینچا۔ نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب آہل کو گولی لگی تو ہمیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جب تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو ان کے سیل فون سے ہی جو پہلا نمبر نظر آیا اس پر رابطہ کر لیا۔ پھر پولیس کے چند افراد ہی ہمارے ساتھ انہیں ہاسپٹل لائے تھے۔ اس بار وہ تفصیل سے کہہ گئی۔ SP وہاج نے 2-3 بے تکے سوال کرتے اسے نظروں کی زد میں رکھا اور پھر آہل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے گیٹ ویل سون کہہ کر چلے گئے۔ ابرار صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا، آپ کہاں گئے تھے؟ دوپہر میں گھر کیوں نہیں آئے؟ اب جب موقع ملا تو وہ سوال کر گئی۔ چپ کر تو، تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا سیر سپاٹے کرنے کو نکل، وہ بھی کراچی کے آخری کونے پر؟ دادو اندر آتی غصے سے بولی۔ نیلم بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا، ابرار صاحب شکستہ لہجے میں بولے۔ سوری بابا، آپ کی گڑیا آئندہ ایسا کبھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر آہل کے بیڈ کے کنارے کھڑے ابرار صاحب کے شانے سے لگ گئی۔ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کالج سے نکلتے انہیں کلوروفارم سے بھیگے رومال کی مدد سے بے ہوش کر کے جانے کہاں لے جایا گیا تھا اور شام 6 بجے کے قریب گھر سے کچھ دور سنسان سڑک پر اتار دیا تھا۔ اسرار صاحب، عالیہ بیگم، ریان، سب کا رویہ نیلم کے ساتھ نہایت اجنبی سا تھا۔ وہ سب نیلم کو اس واقعے کا قصوروار گردان کر رہے تھے۔ ڈیک ASP آہل بستر سے اٹھا ہے کہ نہیں؟ منہاج سفید رنگ کے باتھ گاؤن میں ملبوس سافٹ سلیپر سے پیروں کو آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے بولا۔ ڈیک کافی فاصلے پر پڑے ایک صوفے پر براجمان لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ گھر پر ہی ہے، اس نے آہل کا سیل نمبر ڈال کر اس کی لوکیشن فائنڈ کی۔ جس دن وہ باہر نکلے گا میرے ہاتھوں بچے گا نہیں۔ ایماز نے دانت پیسے ہلکی ہلکی بڑی شیف پر ہاتھ پھیرتے وہ کسی سوچ کے تحت پلٹا تھا۔ جب تم نے ٹرکوں کے جانے سے 10 منٹ پہلے آہل کو کال کی تھی تب وہ وہیں تھا، پھر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ ایماز نے ڈریسنگ مرر کے کنارے پر ہاتھ ٹکاتے کہا، جبکہ چہرہ ڈیک کی جانب تھا۔ سر، اس کی منگیتر گھر سے غائب ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوکنڈی کے قبرستان پر ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا تو کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ ڈیک نے پھر سے اطلاع دی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سب پلانڈ تھا، کوئی ہے جو پھر سے نقب لگا چکا ہے، اندر گھس آیا ہے یا کسی کو گھسا دیا ہے۔ ایماز نے پر یقین لہجے میں کہا۔ سر، شیر دل کو تو فرار کروا دیا گیا ہے اور ڈرائیور کی فیملیز کو بھی پیسے بھجوا دیے ہیں، اور یہ اطلاع انہیں جیل میں بھی پہنچا دی گئی ہے، ڈیک نے کہا۔ صحیح ہے، مجھے ان ڈرائیورز سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، مسئلہ اسلحے کا ہے۔
جو اتنا سارا نقصان ہوا اس کا مسئلہ ہے، منشیات کی اسمگلنگ میں تو کبھی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ ایماز نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ ایگل بہت شاطر انسان ہے، میں تو کہتا ہوں اب اس پر مکمل اعتبار کر کے اسے اپنے انڈر لے لینا چاہیے۔ ڈیک نے منہاج کو ایک نئی راہ دکھائی۔ سوچ لو تمہاری جگہ نہ چلی جائے۔ ہلکا سا تبسم ابھرا اس کے دلکش چہرے پر، جسے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتے ڈیک بھی دیکھ چکا تھا۔ 8-10 سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، اتنی آسانی سے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا۔ ڈیک پر یقین تھا۔ لیٹس سی، ایماز بے نیازی سے بولا۔ اوکے، تو پھر بلاسٹ کے لیے جو لڑکے چوز کرنا ہے وہ ایگل ہی کیوں نہ کر لے۔ ڈیک کی بات پر ہیئر برش کرتے ایماز نے برش پڑھا۔ اس راز میں تمہارے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ کام وہ سارے پراپر کرتا ہے، پیمنٹ بھی پوری آتی ہے، کالج یونیورسٹیز تک رسائی حاصل کر چکا ہے، ہائی وے سے ٹرک لے کر گیا تھا، اور کیا چاہیے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے اسے انوالو کرنے میں، ورنہ شیردل۔ ڈیک اور ایگل کی گہری دوستی رنگ لا رہی تھی۔ شیردل نہیں، ایگل ٹھیک رہے گا، منہاج نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ڈیک سرشار سا مسکرایا۔ یہ ایگل کی ایک طرح سے پروموشن تھی۔ ہفتے بعد کی تاریخ ہے، نیلم نے ایڈمٹ کارڈ دیکھتے کہا۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ سائیکا نے نوٹس بکھیرے رف سے حلیے میں بیٹھی نیلم سے کہا۔ تیاری تو کر لی ہے، فرینڈز وغیرہ سے ہیلپ لی ہے تو کچھ ہوا ہے، ورنہ دادو نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں گھر بٹھا کے رکھنے میں، وہ تلخی سے بولی۔ جیسے تیسے ٹینشن میں اس نے پیپرز دے دیے تھے، یہ وہی جانتی تھی، مگر چونکہ اب معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس گمنام کی پھر کوئی کال نہیں آئی تھی اور نہ ہی کوئی اور رابطہ، تبھی وہ ریلیکس تھی۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہوئی تھی، جب وہ واپس آئی تھی تو اس کے روم سے اس کا سیل فون غائب تھا۔ آسمان نگل گیا تھا یا زمین کھا گئی تھی، کسی کو معلوم نہ ہوا۔ چھوڑو، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر بھی پڑھ لیتا ہے، اب انٹری ٹیسٹ کے لیے سینٹر جوائن کرنا فرض تو نہیں ہے۔ سائیکا نے بات چٹکیوں میں اڑائی۔ نیلم ہوں کرتی پھر نوٹس پر جھک گئی۔ عجیب سا چڑچڑاپن اس کے اندر جنم لینے لگا تھا۔ دادو سے وہ بہت ہار کھانے لگی تھی، اس کی پابندیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابرار صاحب بھی کان لپیٹے ہوئے تھے، انہیں آہل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد نکاح کا طے ہوا تھا، اگر آہل ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ انکار کیسے کریں گے؟ ٹائیگر سے اس کی ملاقات ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی نہ ہو سکی۔ ہاں، ایک بار چھت پر نظر آیا، مگر وہ نظر انداز کرتا نکل گیا، لیکن وہ راستہ بدلنے والی نہیں تھی۔ بہت کوشش کی اس نے اس سے بات کر سکے، مگر وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، مگر وہ تو اس کے ہی در کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عشق تھا، دل لگی ہوتی تو کب کی در بدل چکی ہوتی۔ عشق میں بیکاری بننے سے اچھا ہے بندہ فقیر بن جائے۔ بیکاری تو در در بھٹکتا ہے، ہر در پر اس کا سر جھکتا ہے، مگر فقیر، اس کا ایک ہی ہوتا ہے در، بھلے وہ وہاں سے خالی دامن رہ جائے یا جھڑکیاں کھائے، وہ در نہیں بدلتا۔ اس کا سر بس ایک ہی در پر جھکتا ہے، اس کی جھولی بس ایک ہی عنایت کی منتظر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایک پہیلی وہ عربی نظموں غزلوں والے خواب تھے، تو دوسری پہیلی یہ نوجوان۔ کبھی کبھی ذہن کے خالی پردے پر وہ نشیلی آنکھیں چپک جاتی، جو ساتھ ہی بدنامی کا خوف اس کے اندر سر اٹھانے لگتا۔ گڑیا، دادو کے ساتھ ٹیسٹ کی بات مت کرنا، ورنہ ایک اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ سائیکا کے کہنے پر اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ ارے ہم کہاں جا رہا ہے یارا، یہ تو بتا، ایگل نے سگریٹ کا کش لیتے دھوئیں جیپ کی ونڈ سے باہر چھوڑتے کہا۔ جنت کے تمنائی لوگوں کی دنیا میں۔ ڈیک نے ٹرن لیتے اسٹیئرنگ گھمایا۔ جیپ اب اونچی نیچی کچی سطح پر ڈھول رہی تھی، مگر ڈیک کی گرفت مضبوط اور پراعتماد تھی۔ نیلی آنکھوں میں کہیں بھی کم ہمتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کراچی سے باہر آ گیا ہے جیسے۔ اس نے رومال کو اور کس کے باندھ دیا۔ گھنگریالے لمبے بال کندھوں پر اور پیچھے سیٹ کیے ابھرتی نسوں والے مضبوط بازو کرتے کی فور سلیو سے جھانکتے کافی بھلے لگ رہے تھے۔ یہی سمجھ لو کہ کراچی کا آخری کونا ہو جیسی ہی جگہ۔ ڈیک نے سپیڈ بڑھا دی۔ عجیب دیہاتی منظر پیش کرتا علاقہ تھا۔ کم آن، ڈیک نے جیپ ایک پسماندہ علاقے میں رکتے اترتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ بھی ناسمجھی سے اس کی پیروی کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیک اب ایک پکی لال اینٹوں کے مکان میں گھس گیا۔ ایگل بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اندر سیاہ فام 2-3 تگڑے آدمی بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے اٹھائے ورزش کرنے میں مصروف تھے۔ ڈیک کو دیکھ کر ان کی باتیں چیر گئیں۔ سلام سلام، وہ اونچا اونچا ایک کورس میں بولے۔ ڈیک مسکراتے ہوئے ہاتھ سر تک لے جاتے ان کے سلام کا جواب دیتے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وائٹ جاگرز پہنے وہ تیزی سے کالج بوائے کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، شاید وہ بہت خوش تھا۔ ایگل آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ کم آن یار، ڈیک نے اسے تیزی سے کھینچ کر اپنے برابر کیا۔ ایگل نے وہاں دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا۔
ایک سے بڑھ کر ایک خوف زدہ کر دینے والا منظر۔ چلو ایگل تم بتاؤ اس سال کسے موقع دیا جائے؟ ڈیک کی آواز پر وہ تیزی سے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا تھا، اسے اب بھی یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں موجود زیادہ تر نوجوان 17 سے 22 سال کی عمر کے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے ایک 17 سالہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ کتھئی رنگ کا کرتا پہنے، وہ اپنے سائز سے بڑی سفید رنگ کی شلوار پہنے، 2 انچ بڑے بالوں کی داڑھی اور گھنی مونچھوں میں وہ بہت مذہبی دکھ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کے اس روپ کی بنا پر ہی پوری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ اے لڑکے ادھر آؤ، 40 سالہ سیاہ فام شخص سختی سے بولا تو لڑکا روبوٹ کی طرح چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہے، شرط یہ کہ تم اس کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کیا تم جنت میں جانے کو تیار ہو؟ اس شخص کا ایک ہاتھ لڑکے کے کندھے پر دھرا تھا اور کچھ جھک کر مدھم ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بول رہا تھا، جنت ہمارا ہے۔ لڑکے نے پوری بات سنے بغیر سر اٹھاتے مضبوط لہجے میں کہا۔ سیاہ فام شخص نے ڈیک کی طرف دیکھا۔ 1 ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامعہ میں انٹری ٹیسٹ ہے، تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے، اسے تیار رکھنا اس دن کے لیے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بیچ دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آدمی وثوق سے بولا۔ ڈیک نے ڈیل ڈن کے انداز میں ہاتھ ملایا اور اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تو ڈیک کو تشویش نے آ گھیرا۔ ایگل سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یار یہ بندہ لوگ کتنا عجیب تھا جہاں تم ہم کو لے کر گیا، ایگل نے صاف گوئی سے کہا۔ تم ابھی نئے ہو نا اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلد ہی تم بھی عادی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا۔ مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتا جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی جانب مڑا تھا۔ پتہ تھی، جب تک یہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جیسے ہی باہر نکلے اور ان کے جال میں پھنس گئے سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے معصوم اور خوبصورت جانوروں کو مارتے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ بم باندھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والے ان لوگوں کی نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کی تفصیلات بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہوگا، مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتہ تھا بتا دیا۔ اینی ویز ختم کرو یہ فضول موضوع، ڈیک نے گیر لگاتے ناگواری سے کہا تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپ ہی دعا کیجیے گا کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہو، تیاری تو ہے ہماری، مگر جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پینسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے کہہ رہی تھی۔ اللہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا، آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں۔ سائکا نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ آپی ہم نے سب رکھ لیا ہے، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے؟ وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ دیکھتی ہوں، تم جا کر چینج کر لو، بابا بھی تیار ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائکا نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پاجامہ اسے تھمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی کہ سائکا بولی، گڑیا آپ کا سمارٹ کارڈ نہیں ہے اس میں۔ آپی وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادرا سے اسے لائے ہیں۔ نیلم واش روم سے ہی بلند آواز میں بولی۔ 18 کی ہو گئی ہو، اب بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو، سائکا مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سیاہ فام شخص 17 سالہ لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بلاس جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی کار ابھی سیڑھیوں پر ہی تھی جب ایک سکن کلر کی چادر اوڑھے شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص نے ان کی کار کو اپنی بائک آگے لا کر روکا تھا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں بھی رینجرز اور پولیس سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کو، جلدی کرو وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے اس لڑکے سے اترنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا، بائک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھورتے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ پیدا کرتے بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی تھی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے ہوئے بولا۔ تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے، بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا اب پانی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس کھڑے پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کر دی۔ دور سے لڑکا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ از فائن سر؟ آدمی چیکنگ کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے، یو کین گو ناؤ۔ حکم ملتے ہی وہ دوبارہ بائک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم۔
पुलिस वर्दी वाला ब्लूटूथ एयरफोन के जरिए पैगाम पहुंचाते बोला। हिट के ऊपर खड़े आदमी ने गन सेट कर रखी थी। लड़का लहरों के पास खड़ा था। आसपास लोग नाम के थे। इस आदमी ने निशाना ले लिया था। लाल रंग का नुक्ता इस लड़के की जैकेट पर पड़ रहा था। किल हिम, फिर हुक्म हुआ। एक फायर से ही वो लड़का हवा में मुल्लिक हो चुका था। इसकी जैकेट फट चुकी थी, मगर स्ट्रेंथ ज़्यादा न होने की वजह से ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया जा सका था। सर, लड़का अभी तक नहीं पहुंचा और टाइम बम यूनिवर्सिटी के अहाते में नई बनने वाली स्टाफ कॉलोनी की दूसरी मंजिल पर कार में नस्ब करवा दिया गया है। ढेक ने जामिया के ग्राउंड जहां टेस्ट के लिए कैंपस लगाए गए थे, एक कोने में ईंटों के पीछे छुपे सरगोशी नुमा आवाज़ में एमाज तक पैगाम पहुंचाया। मैंने कहा था ना, डेक के ज़रूर कोई नकब लगा चुका है। उसे सब पता है। और देखो, वो लड़का समंदर के किनारे मारा गया। बट डोंट वरी, इस पर 2 खुदकुश हमलावर तैयार कर रखे हैं। टाइम बम को भी लगा रहने दो। ऐसी आग भड़केगी कि खुफिया एजेंसियां, आर्मी और रेंजर्स पर इनकी आवाम थूकना भी पसंद नहीं करेगी। लाशें बिछेंगी। आग ही आग देखना चाहता हूँ मैं। आतिश का ये खेल इस बार काबिले दीद होगा। इसके अंदर जाने कौन सी आग जल चुकी थी। वो अंगारों पर लौट रहा था। भैया, मैं कराची ही जाऊंगी पढ़ने, बस जिद्दी लहजा। भैया, दुआ करना NTS का टेस्ट अच्छा हो। डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले तुम्हारी अरबी शायरी का कीड़ा निकलवाऊंगी। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मत बोलो। वो चीखता चीखता कानों पर हाथ रखता दोहरा रहा था। चीख चीख कर इसकी आंतों में बल पड़ चुके थे। इसकी हालत इस वक्त इंतहाई काबिल रहम थी। शीशे की मेज़ पर दोनों हाथ मारता वो पागल हुआ जा रहा था। कुनियाँ छिलकर जख्मों से चूर हो गई थी। खून ही खून था, आंखों में भी और कालीन पर भी। चुप हो जाओ, मत बोलो हमें भैया। वो बेदम सा ज़मीन पर ढेर हो चुका था। फिर उठा और काल मिलाता कहने लगा, लड़के तैयार हैं? एमाज का लहजा बर्फ़ था। हाँ, बस थोड़ी देर में निकलेंगे, दूसरी जानिब से बताया गया। जल्दी करो जल्दी। वो चीखता हुआ धाड़ा था, भूखे ज़ख्मी शेर की तरह। हर कैंप पर ABC की तरह अल्फ़ाबेट लगा रखे थे। इसका J कैंप था और वो PQ की तरफ घूम रही थी। मोबाइल और बैग्स मेन गेट पर ही लिए जा चुके थे। कौन सा कैंप है आपका? गाइड ने इससे सख्त लहजे में पूछा। 3 मिनट में वो टेस्ट स्टार्ट होने को था। सर J, वो मिनमिनाई। वो क्लासेस की तरफ है। आप ग्राउंड में क्या कर रही हैं? गाइड नागवारी से बोला। थैंक यू सर। मजीद कुछ कहे बगैर अंदर के अहाते की तरफ दौड़ पड़ी। पोनी टेल इसके भागने से खिलती जुल्फें बिखरे जा रही थी। शानों से फिसलते दुपट्टे को संभालती इसके कदम और तेज हो गए। हर तरफ से टेस्ट स्टार्ट होने की न्यूज़ माइक के जरिए इसके कानों से टकरा रही थी। आखिर को वो 5 मिनट भागने के बाद अपने मतलूबा कैंप में आ गई थी। ये कैंप हॉस्टल और नई तामीर होने वाली स्टाफ कॉलोनी से चंद ही फासले पर था। डेक हमला अब टेस्ट खत्म होने से 10 मिनट पहले किया जाएगा और मेन गेट, विजिट गेट, बैक गेट पर जितने भी स्पीकर्स लगे हैं, इनके कनेक्शन ख़त्म कर दो। और ईगल कहाँ है? एमाज का लहजा ईगल की बारी कुछ शकी सा था। वो स्टाफ कॉलोनी में शेर दिल के साथ बम फिट करवा रहा है। डेक ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो जामिया के ग्राउंड में ही दुबका बैठा था। सिक्योरिटी सख्त होने के बाइस वो निकल नहीं पा रहा था। डेक ने ईगल को काल मिलाते कनेक्शन ख़त्म करने का कहा। हमने पहली बार ऐसा कोई काम देखा है, हमसे ना होगा, वो घबराते हुए बोला। शेर दिल बम लगा चुका था और ईगल इस बम को देखकर कांपे जा रहा था। इसका काम सिर्फ मंशियात तक ही था। इडियट, शेर दिल को फ़ोन दो। डेक ने गुस्से से हुक्म दिया। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। शेर दिल ज़ोर ज़ोर से फरमा बरदारी में तेज़ तेज़ सर हिलाता बोला। ईगल ने इसे एक नज़र देखा और फिर एक नज़र झुककर कार के नीचे लगे बम को। फिर झंझरी लेकर हाथ झाड़ता खड़ा हो गया। तुम ग्राउंड की तरफ निकल जाओ। सारे आदमी पिछली तरफ से कूदकर अंदर जा चुके हैं। हो सकता है फायरिंग करनी पड़ जाए। शेर दिल ने डेक का हुक्म इसे दिया और इसने बम की तरफ इशारा किया। इस पर टाइम सेट कर दिया है मैंने। टेस्ट ख़त्म होने के 5 मिनट बाद ये धमाका होगा। शेर दिल ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा। बाद में क्यों भाई? ईगल ने इसकी अकल पर मातम के ना पूछा। अरे हाली खोपड़ी के इंसान, जब ग्राउंड में खुदकुश हमला होगा तो पुलिस तमाम स्टूडेंट को यहाँ बोले तो सेफ जगह पहुँचा देगी। और फिर धमाका, शेर दिल ने लुत्फानंदाज होते बोला। ईगल ने इसकी बात समझते बच्चों की तरह सर हिलाया और दोनों दरवाज़ों की ओट में होते अपने अपने ज़िम्मे लगे काम को निकल गए। वक्त गुजरता जा रहा था। 1 घंटा गुजर चुका था। बस 20 मिनट थे और खुदकुश बमबार अभी तक नहीं पहुंचे थे। खुदकुश बमबार इसे कहते हैं जो अपने जिस्म के साथ बम बांध कर अपनी मौत कबूल करता है। डेक ने एमाज को इत्तला दी थी। एमाज ने बहुत कॉल्स की, मगर कोई जवाब नहीं। इसने सेल दीवार पर दे मारा। किसी सोच के तहत ड्राइंग रूम में लगा बड़ा LED ऑन किया।
پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ دونوں خودکش حملہ آوروں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی، لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اینٹی ٹینک مائنز، میگنیٹک مائنز، IEDs اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ کم سن لڑکوں کو بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کے لیے تربیت دیتا تھا۔ پتہ چلا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شدت پسند ان خودکش حملہ آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتے ہی چلی گئی۔ وہاں موجود صرف ایک ہی کیمپ نہیں بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان 2 خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ منہاج پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ٹائم بم لگا ہے، مگر جب اسٹوڈنٹس وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ڈیک، فائرنگ اسٹارٹ کر دو، ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے، مار ڈالو سب کو، ختم کر دو، مجھے آگ ہی آگ چاہیے، ہر طرف آگ، سسکیاں، آہیں میرے کانوں میں پڑیں گی تو سکون ملے گا، ان کے جلتے زخمی جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکتے ہیں۔ ڈیک، جلدی پہنچو یہاں، بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر سے آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایگل، تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا۔ ہم کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ ایگل کی آواز سے ہی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اف، آ رہا ہوں میں۔ ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈز کے گائیڈ کو فائرنگ سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا۔ 15 منٹ رہ گئے تھے ٹیسٹ ختم ہونے میں۔ ڈیک بھاگتا ہوا لوڈڈ ریوالور کو اوپر کی جانب اٹھائے دونوں ہاتھ ٹریگر پر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا۔ ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیمپس کی چاروں طرف چیرتی گولیاں، گراؤنڈ کی دھول مٹی اڑتی عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ ٹیسٹ چھوڑ چکے تھے، کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ پریشان تو کچھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آدھی پولیس جامعہ کے پچھلے احاطے میں تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق فائرنگ یہاں سے کی جانے والی تھی، مگر فائرنگ دائیں بائیں سے ہو رہی تھی۔ پچھلے احاطے میں گن مین والی گاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اوہ نو! پولیس افیسر نے گاڑی کو لات رسید کرتے غصہ نکالا۔ جوابی فائرنگ شروع کر دو۔ افیسر کے حکم پر تمام پولیس اہلکار جامعہ کے کونے کونے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ رینجرز اسٹوڈنٹ کی حفاظت میں مصروف تھے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو گراؤنڈ کے ہی کنارے پر جمع کیا جا رہا تھا۔ گولیوں کی آواز کانوں کے پردے چیر رہی تھی۔ خوف اور دہشت سے اسٹوڈنٹس کپکپا رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں انتظار کرتے والدین کی چیخیں آسمان میں دراڑیں کر رہی تھیں۔ مائیں گارڈز کے ہاتھ پیر جوڑتی ان کے اندر جانے کی منتیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے مستقبل کے معمار زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ قیامت ہی قیامت تھی۔ آگ کے شعلے اڑ رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس زخمی ہو چکے تھے۔ 2 پولیس اہلکار مارے جا چکے تھے۔ سب گراؤنڈ کی طرف جاؤ، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ رینجر کا بندہ جے اور کے کیمپس کے اسٹوڈنٹس کو جامعہ کے اندر جانے سے روک رہا تھا۔ سر، ایک لڑکی اندر کی طرف، ایک اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی اسی بندے سے کہہ رہی تھی، جب اس نے بات کاٹ دی۔ آپ ابھی جائیں، اس طرف اندر بام ہے، آپ سب کی جانوں کو خطرہ ہے، گراؤنڈ کی طرف بھاگیں۔ وہ چیخا تو لڑکی بام کو سنتے سب بلا کر دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح بھاگنے لگی۔ یس سر، آئی ایم انٹرنگ ان اسٹاف کالونی۔ میں اسٹاف کالونی میں داخل ہو رہا ہوں، میجر آس عالم نے ایئر فون کے ذریعے اپنے سینئر افیسر کو کہا۔ ڈیک از کمنگ، ہی از نیئر ہاسٹل۔ سر، ویئر از BDS مین؟ آس عالم کالونی کے اندر دیواروں سے لگتا ہوشیاری سے چلتا گن تھامے ساتھ ساتھ محو گفتگو تھا۔ ہی از آلسو کمنگ، فرسٹ ویٹ فار ڈیک۔ وہ بھی آ رہا ہے، پہلے ڈیک کا انتظار کرو، مضبوط لہجہ پر اعتماد انداز میں کہا گیا تھا۔ اوکے سر، آس نے سر پر زور دیتے کہا اور پھر ہاتھ ایئر فون تک لے جا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ ہانپتی کانپتی اسٹاف کالونی کے اندر داخل ہو چکی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھیں۔ ہولے ہولے کانپتا بدن اس کے خوف میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ پھر بھی 45 درجے کے سلوپ پر گرتی پڑتی چڑھ ہی رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اسے ابھی بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ کہ جامعہ کے گراؤنڈ میں زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے اور اسے اس کھیل سے دور بھاگنا ہے۔ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر افسوس وہ بے خبری میں موت کے سب سے زیادہ قریب آ چکی تھی۔ وہ اوپر پہنچی، سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ کچے سیمنٹ سے یہ منزل ابھی کھڑی کی گئی تھی، اس کی تعمیر ابھی جاری تھی۔ وہ تیز بھاگتی آگے جانے لگی تو وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے گراؤنڈ کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا، دل دہلا دینے والا منظر۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جانے لگی۔ خوف اب بھی اسے اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ فائرنگ بتدریج جاری تھی، دھول مٹی اڑاتی منظر کو دھندلا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ کی بھگدڑ مچی تھی، قدموں کی آواز، فائرنگ کا شور، پولیس سائرن، قیامت کا سماں لگ رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گونڈتی وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ وہ
لوڈیڈ رائفل کا منہ چھت کی جانب کیے آہستہ آہستہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ دونوں نفوذ کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ آس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیتے اپنی چوڑی ہتھیلی کپکپاتے گداز لبوں پر دھر کر نسوانی چیخ کا گلا گھونٹا۔ شت، گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں، گمگیر بھاری لہجے میں وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نیلم کی پشت اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس محافظ کا رائفل والا ہاتھ اس کے پیٹ کو چھوتا مکمل حصار باندھے ہوا تھا۔ وہ اس محافظ کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ اتنی سخت گرفت تھی کہ نیلم کو اپنے لب کھچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شش، وہ پھر بولا۔ آواز نیلم کے کان کے بالکل قریب سے ابھری تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی۔ آس اسے گھسیٹنے کے انداز میں کار کی طرف لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دیوار اور کار کے درمیان 25 انچ تک کا فاصلہ تھا۔ اس نے نیلم کو وہاں بٹھا دیا۔ نیلم نے دیکھا وہ اونچے لمبے قد کا کسرتی بدن کا مالک بھرپور مضبوط مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک تھا جس سے صرف 2 آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نیلم کی جانب توجہ سے نہ دیکھا تھا۔ وہ کار کی بونٹ والی سائیڈ پر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گن تھامے الرٹ بیٹھا تھا۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ڈیک تھا۔ ایگل، کہاں ہو تم؟ وہ پہلے سیدھا چلتا بولتا رہا، پھر پلٹ کر ایگل کو آوازیں دے رہا تھا۔ نیلم کانپ رہی تھی۔ آس کی جانب ڈیک کی پشت تھی۔ وہ بجلی کی سرات سے اٹھا تھا اور ڈیک کے گلے میں بازو ڈالے اس کی گردن موڑ دی تھی۔ چڑ چڑ کی آواز آئی تھی۔ نیلم نے جھانکا، ڈیک کی گردن ایک طرف ڈھلک چکی تھی، اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ ڈیک نے فائر کیا اور چھت میں لگا۔ آہ! اس کے خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا وہ سیاہ نقاب پوش ایک ہینڈسم سے شخص کو زمین پر چت لٹا چکا تھا۔ ڈیک کی ریوالور گر چکی تھی۔ وہ منہ چلانے کی کوشش کرنے لگا جب آس نے اس کے جبڑوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ ڈیک کا پورا منہ نم خون ہو چکا تھا، دانت جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے ٹانگ موڑ کر آس کی پشت میں ماری اور اسے دھکیل کر بھاگنے لگا۔ جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر پورے ڈیک کی کمر میں پوری قوت سے مارا، پھر گن اٹھا کر اس تک آیا۔ اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو چکی تھی، وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بونٹ کی نوک اس کے سینے میں مارتا رہا۔ اسے خون سے لت پت دیکھ کر نیلم کا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جمپ لگاتے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے دیکھا شیر دل دوسری جانب کنارے پر کھڑا تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آس اسی 2 فٹ دوری کے فاصلے پر کھڑی کار کے پیچھے دبک گیا۔ اگر شیر دل حملہ کرتا تو بم وقت سے پہلے پھٹ جاتا، جس کے اندر ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ ڈیک تو پکڑا گیا تھا۔ اس نے سوچا وہ جان بچا کر بھاگ نکلے، مگر بدقسمتی سے آس عالم نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فائر کیا۔ نشانہ سیدھا ہاتھ پر لگا، ریوالور دور جا گرا تھا۔ گولی اس کی ہتھیلی کو چیرتی ہوئی گزری۔ آس عالم نے ایک ہی جست میں اسے دبوچا تھا۔ اسی وقت ایک اور آدمی اندر داخل ہوا، لیدر کی شرٹ میں ایک بیگ ہاتھ میں تھامے۔ بم کار کے نیچے لگا ہے، تمہارے پاس صرف 9 منٹ ہیں، آس عالم شیر دل کو گردن سے دبوچے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام ہے میجر آس، وہ آدمی پریقین لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ کار کے پاس بیٹھی کپکپاتی نیلم کو اس نے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی کار سے کچھ فاصلے پر ہو گئی تھی، چلنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اب چونکہ کار بھی پردہ حائل نہ تھا تو وہ آس عالم کی کارروائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شیر دل کو دبوچے ہوئے تھا، اس کی گرفت سخت تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے ایئر فون سیٹ کیا۔ کل ہم آس عالم، آفیسر کے حکم پر اسے پہلے کہ وہ عمل کرتا، شیر دل اس کی توجہ نہ پا کر دھکا دیتا بھاگنے لگا۔ آس عالم کی گن دور نیلم کے پیر کے پاس جا پڑی، مگر وہ شیر دل کو پکڑنے بھاگا تھا۔ اسے پھر سے گردن سے دبوچ کر واپس لاتے اسے دیوار میں پٹک پٹک کر مار رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ گن اٹھانے جاتا، تبھی وہ اپنی پوری طاقت سے مکے مارتا۔ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا، آنکھوں پر بھی کاری ضرب لگی تھی۔ بوٹ اس کے سینے پر ٹھوکتا وہ بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا کس قدر دہشت کا شکار ہو سکتا تھا۔ شیر دل جب بالکل بے سود ہو گیا تو آس عالم نے اس کی ہی ریوالور جو قریب پڑی تھی اٹھا کر دھڑا دھڑ میگزین خالی کیا تھا اور پھر بے سود پڑی لاش کو بوٹوں کی نوک پر دھکیلتا آگے لے جانے لگا تھا۔ دیوار نہیں تھی، گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا جہاں گولیاں تھم چکی تھیں، مطلع صاف تھا۔ اس نے ایک اور ٹھوکر لگائی، ڈرم کی آواز پیدا کرتی۔ شیر دل کی لاش نیچے جا گری تھی۔ میجر آس، اٹس ڈن۔ بی ڈی ایس کا آدمی ہاتھ جاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تھینکس۔ آس عالم کا بھاری لہجہ نیلم کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑا تھا۔ وہ آدمی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب آس عالم کی نظر نیلم پر پڑی۔ وہ ڈیک کا بے حس و حرکت پڑا وجود پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی اور جسم ساکت۔
اس کے سفید روئی جیسے پیروں کے پاس آس عالم کی گن پڑی تھی اور وہ گن اٹھانے آگے بڑھا تھا جب نیلم خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے تکتے پیچھے ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آس پھر آگے بڑھ رہا تھا، وہ دیوار پر پیچھے کی جانب ہاتھ مارتی سہارا لیتی اور اس جانب بھاگی جہاں دیوار نہیں تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ آس بھی اسے بھاگتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ نیلم آگے کوئی شے نہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی، یہاں سے بس چھلانگ مار کر ہی بھاگا جا سکتا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی پلٹی، آس عالم اس کی ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیلم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جس بے دردی سے وہ 2 آدمی ڈھیر کر چکا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ نیلم اب الٹے قدم اٹھانے لگی، آگے کنواں، پیچھے کھائی، آگے آس، پیچھے موت۔ پیچھے کو قدم مت اٹھائیں، آپ گر جائیں گی۔ بھاری گھمگیر لہجے میں ہلکی سی پریشانی بھی شامل تھی۔ دور دور رہیں ہم سے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ 1 فٹ کی دوری تھی اور اس نے نیچے جانا تھا۔ آس کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا چکا تھا، نیلم کو یہ بڑھتا ہاتھ موت کا لگا تھا۔ کلائی تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے آس عالم نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اس کے گرد اپنے مضبوط مگر خون سے رنگے بازو لپیٹ چکا تھا۔ یہ رنگ نیلم کی گلابی قمیض بھی پکڑ چکی تھی۔ دوسری منزل کے آخری سرے پر وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیے کھڑا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا، ایک خاموشی، سکوت، تھم جانے والا سماں۔ آس عالم نے اپنے چہرے پر چڑھا ماسک ایک ہاتھ بڑھا کر اتار دیا، مگر ایک بازو اب بھی اس نازک وجود کے گرد تھا۔ آس نے پرسکون سانس لیتے اس بے ہوش مگر بھلا کے حسین مجسمے کو اپنے کسرتی بازو میں اٹھا لیا۔ وہ کسی سنگِ تراش کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی، مگر وہ ہر احساس سے عاری اسے لیے اسٹاف کالونی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا سر آس عالم کے سینے پر ٹکا تھا اور وہ فاتح بنا مضبوط پراعتماد قدم اٹھاتا گراؤنڈ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوائیں زور و شور سے چل رہی تھیں، جیسے ملک کے اس محافظ کو سلامی پیش کر رہی تھیں۔ ہواؤں کے اس زور پر اڑتا اس بے ہوش وجود کا سفید بے داغ آنچل بار بار میجر آس کے شانے سے ٹکراتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنے اگلے قدم کے بارے میں وہ پہلے ہی سوچ رہا تھا۔ گراؤنڈ قریب آتا جا رہا تھا، فاصلہ سمٹ رہا تھا۔ طبی امداد کی سہولت بھی وہاں موجود تھی۔ بہت ساری نرسز بڑے اعتماد سے زخمی اور گھبراہٹ کے شکار اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی تھیں۔ ایمبولینس سروس کی بھی سہولت تھی۔ میجر آس عالم کے مضبوط بازوؤں میں جھولتے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ایک پولیس افسر فوراً آگے بڑھا۔ سر، یہاں لے آئیں۔ اس نے زمین پر بچھی چادر کی طرف اشارہ کیا۔ آس پاس پولیس اہلکار اور رینجرز اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا، جگہ جگہ چھپے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر بحفاظت جامعہ سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ آس گھٹنا زمین پر ٹکائے ہلکے سے جھک کر اپنے بازوؤں کو اس کم وزن وجود سے آزاد کر چکا تھا۔ سر، پانی۔ رینجرز کے یونیفارم میں ملبوس نوجوان نے مخلص مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی بوتل آس کو تھمائی۔ اس نے نیلم کی جانب سرسری سا دیکھا اور پلٹ کر پانی کی بوتل شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر بوتل کھول کر منہ سے لگائی۔ منہ کچھ اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ جب پانی پی چکا تو اس کی نظر چادر پر لپٹی نیلم پر پڑی، جس کے پاس نیچے بیٹھا پولیس افسر اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی نگاہیں بھی نیلم کے جسم پر چپکنے لگی تھیں۔ آس عالم نے گھٹنے پر ٹکے ہاتھ کی مٹھیوں زور سے بھینچ لیں، پھر پلاسٹک کی خالی بوتل کو تروڑ مروڑ کر دور پھینکا۔ نرس! اس کی دھاڑ پر پولیس افسر گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر۔ پاس ہی ایک چیئر پر بیٹھے اسٹوڈنٹ کو بینڈیج کرتی ہوئی نرس فوراً حاضر ہوئی۔ چیک کریں انہیں، مختصر سا بول کر کاٹ دار نظروں سے پولیس انسپکٹر کو دیکھا۔ اسے نفرت تھی بے لگام نفس کے حامل مردوں سے۔ میجر آس، یو ہیو ٹو گو۔ پاور بٹن کو چند سیکنڈ تک پریس کرنے کے بعد آس عالم آرڈر ملتے ہی ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔